الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیر و در بستا سرا ہمتوتیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. چڑیوں کے سن کر بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی وہ کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع و خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے ہم انسان بھلا کیوں چپ رہے، ہمیں لازم ہے ہم یوں کہیں صلو علیہ وآلہ. معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے علاقہ گلوٹی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے دوستوں، آپ حضرات ہمارے مزاج سے واقف ہیں. میں ایک عرصے سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. طبیعت کی خرابی اور ناچاکی کے باوجود میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کرنی ہیں، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں. اب میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، کوئی ساتھی آئے یا جائے آپ مجھے ہی دیکھیں، پیچھے نہیں دیکھنا. میں سب سے کہہ رہا ہوں پیچھے نہیں دیکھنا، اب میری طرف دیکھیں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ فتح کی ایک آیت پڑھی ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے 2 فرمان پڑھے ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اس آیت اور اس فرمان کے مطابق مسلک حق کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سادہ کریں بالکل سادہ، ایکو بند کر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ رب العزت نبی کو ہدایت دے کر بھیجتے ہیں. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ نبی دنیا میں آ کر اپنی دعوت کو تمام دینوں پر غالب کر دے. توجہ رکھنا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ. اللہ دنیا میں نبی کو بھیج کر تمام دینوں پہ دین نبی کو غالب کرا دیتے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک، مخالف، منکر اگرچہ پسند نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں یہ کام ہم نے کر کے دکھانا ہے. اب توجہ رکھو، اس آیت میں حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیت، حضور کی ڈیوٹی اور حضور پاک علیہ السلام پہ وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دیا ہے. توجہ رکھنا، 3 باتیں ہوئی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ حق کا دین دے کر، ہدایت دے کر نبی کو بھیجتے ہیں. کیوں؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تمام ادیان پر، تمام دینوں پر نبی کا دین غالب ہو جائے. دوسری بات، پھر تیسری بات فرمائی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک، شرک والے، منافق، مخالف،
मुनकर जितना भी नापसंद करे ये काम होकर रहेगा। गोया पहली बात, नबी को खुदा भेजते हैं, नबी खुद नहीं आता। दूसरी बात, नबी की दावत हक पर मुश्तमिल होती है और वो इस हक को सब पे गालिब कर देता है। तीसरी बात, वलौ करिहल मुशरिकून, मुनाफिक, मुशरिक, मुखालिफ, मुनकर उससे खुश नहीं होते, मुंह चढ़ाते हैं, उनके मुंह पे तेवड़ियां आती हैं। तो हमें समझ आया दीन आएगा, खुदा भेजेगा, इस दीन ने गालिब होना है और इसी दीन की वजह से मुनकर जितना मत्था चढ़ाए अल्लाह हक को गालिब करेगा। अब जरा समझे, मेरा इस्तेदलाल समझना। गोया नबी को अल्लाह इसीलिए भेजते हैं कि मुशरिक जितना चाहे नापसंद करे। अब अगली बात पे तवज्जो रखना, मुशरिक खुदा के दीन को पसंद क्यों नहीं करता? मुशरिक नबी की बिअसत को पसंद क्यों नहीं करता? मुशरिक का काम क्या है, मुशरिक का मामला क्या है? ये याद रखें, कुरान करीम का उसलूब बताता है कि मुशरिक शैतान वाला है और मोमिन रहमान वाला है। रहमान और शैतान वाले की शुरू से लड़ाई, ये लड़ाई शुरू से चली, आखिर तक चलनी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यूं समझाते हैं, फरमाया लोगों, रोज अव्वल से आज तक जो अबू लहब उठा था पैगंबर के मुकाबले में, हुजूर ने जवाब दिया था, उस वक्त से लेकर क़यामत तक मोमिन और मुशरिक की जंग चलनी है। तवज्जो रखना, उस वक्त से क़यामत तक मोमिन और मुशरिक की जंग चलनी है। अब खुदाए पाक ने बताया, नबी को हमने भेजा, तो पता चला नबुव्वत कसबी चीज नहीं है, नबुव्वत वहबी है। चीजें दो होती हैं, एक कसबी, एक वहबी। कसबी कमाना, मेहनत करो, कमाओ, कोशिश करो, जुद्दोजहद करो, खून पसीना लगाओ, फिर जाके तुम्हें हासिल हो जाए। और वहबी कमाना, बगैर मेहनत के, बगैर मशक्कत के, बगैर लगन के अल्लाह अता कर दे। मिसाल के तौर पे आदमी है, ये बंदा अगर दर्जी बनना चाहता है, किसी दर्जी का शागिर्द बनेगा। पहलवान बनना चाहता है, किसी पहलवान से पहलवानी सीखेगा। कारी बनना चाहता है, कुरान के कारी से किरात सीखेगा। हाफिज बनना चाहता है, कुरान पाक के हाफिज से हिफ्ज सीखेगा, फिर जाकर बनेगा। इसे कसबी कहते हैं। इसी तरह जो कोई आदमी वलीउल्लाह बनना चाहता है, गुनाह छोड़ेगा, शरीयत की तालीमात पे अमल करेगा, ये वलीउल्लाह बन जाएगा। लेकिन नबुव्वत ये हिफ्ज की तरह मेहनत पे नहीं मिलती, विलायत की तरह मेहनत पे नहीं मिलती, बल्कि नबुव्वत को अल्लाह ने कसब नहीं, अल्लाह ने वहब से जोड़ा है। वहब कमाना, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे नबी बनाते हैं। अल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालता, ये अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह ने नबी किसे बनाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबुव्वत के मामले में नबी का खुद इंतखाब करते हैं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, नबुव्वत के भेजने की जिम्मेदारी नबी की नहीं है, खुदा की है। तवज्जो रखना, मैं इस पर एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। नबी अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आता, नबी को भेजा जाता है। इसीलिए हमारे उस्ताद मोहतरम नबी का माना करते हैं नुमाइंदा खुदा। नबी नुमाइंदा खुदा है, जिसकी नुमाइंदगी करता है वो खुदा है, जो नुमाइंदगी करता है ये मुस्तफा है। अब तवज्जो रखना, इस पर एक एतराज हल होता है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह ने नबुव्वत देकर हुज़ूर पाक को भेजा है। इस पर बाज लोग हमें कहते हैं कि आप लोग कहते हो गुस्ताख रसूल की तौबा नहीं है, गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है। हमने कहा जी हाँ। कहते हैं भाई ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे गंद डालते थे, हुजूर तो उनकी इयादत को तशरीफ ले जाते थे। बाज लोग हुजूर पाक के रास्ते में कांटे बिछाते थे,
اللہ کے نبی انہیں دعائیں دیتے تھے اور آپ کہتے ہو گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ اگر واجب القتل تھا تو اللہ کے نبی نے انہیں دعائیں کیوں دی ہیں؟ اگر واجب القتل تھا، اس کی سزا سزائے موت تھی، حضور پاک ان کی عیادت میں تشریف کیوں لے گئے ہیں؟ میں نے کہا مطلب سمجھنا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، حضور پاک بھیجے گئے ہیں، بھیجنے والا رب ہے، بھیجے جانے والا نبی ہے، گویا نبی مہمان ہے، بھیجا رب نے ہے، رب کے نمائندے ہیں۔ جس طرح سفیر کسی ملک میں کسی ملک کی نمائندگی کرتا ہے جسے ایمبیسیڈر کہتے ہیں، سفیر ہے، نمائندہ ہے فلاں ملک کا، اگر نمائندے پہ کوئی حرف آتا ہے تو نمائندہ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے جس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، خدا پاک نے حضور پاک علیہ السلام کی گستاخی پہ حکم اللہ نے جاری کیا ہے، پیغمبر کی بات نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے نمائندگی اس کی کرنی ہے جس نے بھیجا ہے اور وہ خدا ہے۔ اگر پیغمبر کی کوئی نافرمانی کرے، گستاخی کرے تو سزا رب کے ذمے ہے، نبی کے ذمے نہیں ہے۔ میں اس پہ ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی، حضور پاک علیہ السلام کے خلاف گستاخی کی ہے۔ بندے کا نام کعب ابن اشرف ہے۔ کعب ابن اشرف نے حضور کی گستاخی کی، اللہ کا حکم آیا، حضور نے بندے کو بھیج کے اس کا کام تمام کروایا۔ ابو رافع یہودی نے پیغمبر کی گستاخی کی، اللہ کا حکم آیا، حضور پاک کے ذریعے بھجوایا گیا، ابو رافع قتل ہوا، سجاہ قتل ہوئی، طلحہ قتل ہوا۔ یہ پیغمبر کے دور میں گستاخان رسول ہیں۔ بھئی نبی کی گستاخی نبی کی وجہ سے نہیں ہے، نبی کی گستاخی اس خدا کی وجہ سے ہے جس نے دنیا میں بھیجا ہے نبی کو۔ اس پر ایک واقعہ صحیح بخاری کا بھی ہے۔ حضور پاک جب مکہ مکرمہ آئے ہیں، مکہ مکرمہ میں جو لوگ اسلام کے منکر تھے انہیں تو ہدایت کی توفیق ہوئی، لیکن ایک گستاخ رسول تھا جسے عبداللہ ابن قتل کہتے تھے، وہ حضور پاک علیہ السلام کا گستاخ تھا۔ ہر بندے کو امان دی گئی، حضور پاک نے فرمایا جو دروازہ بند کرے اسے بھی امن ہے، جو ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے گھر جائے اسے بھی امن ہے، جو آدمی بیت اللہ میں آئے اسے بھی امن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس اعلان کے باوجود عبداللہ ابن قتل کو کعبے میں قتل کیا گیا ہے۔ کعبے میں کیسے قتل کیا گیا؟ کعبے میں عام طور پہ قتل نہ ہوا، یہ کعبے میں آیا، حضور پاک نے فرمایا اسے مار دو، خدا کا حکم ہے، وہ کعبے کے غلاف میں چھپا، پھر بھی قتل ہوا۔ کیوں؟ یہ گستاخی کر رہا ہے اور گستاخ کے سزا کی ذمہ داری خدا کی ہے۔ اس پر میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور پاک تو حضور کا نمائندہ صحابی ہے، صحابی کی بھی گستاخی ہو تو اس کا علاج بھی اللہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ صفحہ نمبر 2 رکوع نمبر 2، قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے۔ کچھ لوگ ایمان لانے کے لیے آئے، حضور پاک سے پوچھا ہم ایمان کیسے لائیں؟ حضور فرمانے لگے ایمان لانا ہے آمینو کما آمن الناس، صحابہ جیسا لاؤ۔ علامہ آلوسی نے الناس کا معنی لکھا ہے کما آمنا ابو بکر کما آمنا عمر و عثمان و علی، جس طرح خلفائے راشدین ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ۔ تو ان لوگوں نے صحابہ کو برداشت نہ کیا بلکہ صحابہ کی گستاخی کی اور کہنے لگے انؤمنو کما آمن السفہاء، ہم تو انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا، فرمایا الا انہم ہم السفہاء، ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور صحابہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو۔ یہ کیوں کہا؟ یہ حضور کے نمائندے تھے اور حضور رب کے نمائندے تھے، نمائندے پہ حرف آئے تو اس کا حق بنتا ہے جس نے اس کو بھیجا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں یہاں آیا ہوں،
کوئی مخالف اٹھ کر میری بےزتی کرنے لگے تو میرے میزبان اس کے خلاف اٹھیں گے نا. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ہمارا مہمان ہے، آپ نے اسے بلایا ہے، آپ اس سے غلط کہہ رہے ہو. اسی طرح نبوت کی گستاخی پہ خدا کا حکم حرکت میں آتا ہے کہ اللہ اسے بھیجنے والے ہیں. توجہ رکھنا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ اللہ نبی کو دنیا میں بھیجتے ہیں. صرف حضور پاک کی بات نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر دنیا میں بھیجا ہے. ان انبیاء نے آ کے دنیا میں دین کا کام کیا ہے اور کام کر کے اپنا ڈنکا منوایا ہے، کیونکہ ہر نبی کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے جو اس کے زمانے میں لوگوں کے پاس طاقت ہوتی تھی، اس سے بڑھ کے اللہ نے ان انبیاء کو طاقت دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جہاز رانی شروع ہوئی تو اللہ پاک نے حضرت نوح کو فاستوت علی الجودی، قرآن کریم کہتا ہے ایسی سمندر میں تیراکی دی ہے کہ دنیا ڈوبی، نوح سب سے اوپر تیرے ہیں. حضرت ابراہیم کے دور میں لوگ آگ پرست تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس آگ میں ابراہیم کو 40 دن رکھ کر یہ ثابت کر دیا جو مخلوق کے پاس طاقت ہے نبی کے پاس طاقت اس سے بڑھ کے ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پانی کا معاملہ عروج پہ تھا، فرعون کا تخت بھی نیل کے قریب ہوتا تھا، وہ پانی کے معاملے میں بڑا ہوشیار رہتا، جو پانی میں چیز آتی یہ اس پہ قبضہ کر لیتا. اسی طرح اس نے حضرت موسیٰ کو بھی تو اٹھایا تھا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہ معجزہ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی پانی سے بغیر اپنے پاؤں کے تلوے گیلے کیے گزر جاتے ہیں. اللہ پاک نے حضرت داؤد کے دور میں حضرت داؤد کو معجزہ دیا ہے، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. اس کے زمانے میں معجزہ یہ ہوتا تھا، لوہاری کا کام بڑا زیادہ ہوتا تھا، لوگ لوہے سے کام کرتے، لوہے کو آگ پہ پگھالتے، پھر اس سے برتن بناتے. لیکن قرآن پاک بتاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ ایسے دیا، وہ لوہے پہ ہاتھ رکھتے، لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا، وہ اس سے برتن بنا لیتے. قرآن کریم میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام وہ تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیہ، یہ تمام کام کر لیتے. امت حیران ہو جاتی. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا معاملہ بڑا عجیب ہوا کرتا تھا، اتنے زیادہ جادوگر ہوتے تھے. خود قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ پارہ نمبر 1 کے 11ویں رکوع میں اس پر واقعہ موجود ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون پڑھے آیت پڑھے یعلمون الناس السحر. وما، یہ پورے قرآن کریم کی آیات ہے. کیا معنی؟ یہ اس کے زمانے میں جادو کا معاملہ عروج پہ تھا تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ مقام دیا کہ جو ان جادوگروں سے اوپر ہے. مثلا کیا؟ جادوگر تو جادوگر تھا، لیکن سلیمان کے تخت کو اللہ نے ہوا پہ ایسا اڑایا کہ جادوگر بھی حیران ہیں. خود قرآن کہتا ہے غدوہا شہر ورواہا شہر. حضرت سلیمان کا تخت آسمان پہ اڑتا تو آسمان پہ اڑنا شروع کرتا، وہ صبح سے شام تک اتنا سفر کرتے جتنے لوگ مہینوں میں سفر کرتے. کیا معنی؟ نبی کو خدا بھیجتا ہے، دین حق اور معجزہ اور طاقت دے کر بھیجتا ہے. یہ نبی کے دور میں ہے. حضور پاک بھی آئے ہیں. رسول اللہ کے دور میں کس چیز کا عروج تھا؟ حضور پاک کے دور میں اشعار کا عروج تھا، قافیہ کا عروج تھا، مطلع اور مقطع کا عروج تھا. لوگ اشعار کہتے. عرب تو عرب تھے، ان کی باندھیاں، ان کے نوکر اور غلام بھی بڑے بڑے شعر کہہ کر لوگوں کو خاموش کرا دیا کرتے تھے. اللہ نے معجزہ حضور پاک کو قرآن کا دیا ہے، اور ایسا معجزہ کہ مکہ کے بڑے بڑے شعراء، مکہ کے بڑے بڑے فصحاء اور ادباء جو اپنے دور میں شعری کا ایک مقام رکھتے تھے، قرآن کے سامنے عاجز نظر آتے. کیوں؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی. اس خدا نے دین دے کر نبی کو بھیجا ہے تو مخلوق خدا کے سامنے تو ہے ہی عاجز. اب توجہ رکھنا. لیظہرہ علی الدین کلی. اللہ نے حضور کو دین دیا تاکہ حضور کی وجہ سے مکمل دین دنیا پہ غالب ہو جائے.
ایک شخص ایک دن ہمیں کہنے لگا قرآن کریم کی یہ آیت ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم نے کہا کیسے؟ کہنے لگا قرآن کریم میں ہے نبی اس لیے آتے ہیں کہ نبی کی دین کی وجہ سے تمام دین مغلوب ہو جائیں، حضور کا دین غالب ہو جائے. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ابھی ایران کی سلطنت جو کسرا کی تھی وہ باقی تھی، روم کی سلطنت جو عیسائیوں کی تھی وہ باقی تھی، وہ تو ختم نہیں ہوئی. حضور کا دین ان پہ غالب کیسے آیا ہے؟ میں نے کہا یاد رکھنا علماء دیوبند کا طرز ہے وہ آیت قرآن کی لیتے ہیں، تشریح اللہ کے نبی سے لیتے ہیں، کیونکہ قرآن حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے، حضور پہ اترا ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی تفسیر خود رسول اللہ فرماتے ہیں. اس کی تفسیر دیکھنی ہو صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم میں دیکھو. حضور فرمان لگے اے عمر، حضرت عمر کو فرمایا اے عمر میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کیسا؟ فرمانے لگے مجھے فرشتوں نے دودھ کا کپ پیش کیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا اور میں نے پینا شروع کیا. جب میں سیر ہو گیا وہی دودھ کا پیالہ عمر میں نے تمہیں دیا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اے عمر تو نے اتنا دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ تیری انگلیوں اور ناخنوں سے دودھ جاری ہو گیا. حضرت عمر عرض کرنے لگے ما اولتہ یا رسول اللہ، خواب بھی آپ نے دیکھا، تعبیر بھی آپ بتائیں گے. حضور پاک فرمانے لگے الدین، اس کی تعبیر دین سے ہے. کیا مانا؟ اللہ حضرت عمر سے نبوت والے کام لے گا، اللہ حضرت عمر سے انبیاء کے کام کو پورا کروائے گا. جب حضرت عمر کا دور حضور کے بعد آیا ہے تو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، حضور کا دین تمام دینوں پہ غالب کیا ہے. حضرت عمر کے دور میں ایران بھی پایا تخت پہ صحابہ کے قدموں تلے ہے، روم کی سلطنت بھی حضرت عمر کے دور میں صحابہ کے قدموں تلے ہے. روم اور ایران اور مصر بھی حضرت عمر نے فتح کیا ہے، اور اس پر فتح کر کے حضرت عمر فاروق نے حضور پاک کے اس خواب کی تکمیل کی ہے جو حضور نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ پہ پورا ہوا ہے. اور اس پر مزید بات یہ ہے کہ حضرت عمر سے اللہ نے یہ کام لیا. ایک دن ایک شخص مجھے کہنے لگا مولوی صاحب حضرت عمر سے لیا، اس کی وجہ؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو، بولیے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. اللہ نے ان سے کام لیا. اچھا ایک بات اور بھی سمجھے، حضور کے بعد درجہ عمر کا بڑا ہے یا ابو بکر کا؟ آپ بولتے نہیں ہیں تو میں پوچھنا چھوڑ دو، بولیے کس کا بڑا ہے؟ دعا کرا لو. نہیں بولنا تو آپ لوگ بولے، مجھے زیادہ، میں تو بڑا خوش تھی ہمیں دعا سے جان چھوڑ رہے. بولیے مجھے جواب دیجیے، گھونگوں کی طرح بیٹھنے کا کیا من؟ مجھے جواب تو آپ دیں. میں نے نعرہ نہیں لگوانا آپ سے، نعرہ لگاؤ گے منع کروں گا، لیکن سوال کا جواب مجھے دیں. حضور پاک کے بعد رتبہ کس کا بڑا ہے؟ بلند آواز سے کس کا بڑا ہے؟ حضرت عمر کا یا ابو بکر کا؟ ابو بکر کا. تو یہ کیوں کہا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ یوں فرماتے میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا. ہاں یہ علماء دیوبند کی علوم کی روشنی کے بغیر آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملنا. یاد رکھنا کہ دیوبندیت نے اس پہ کلام کیا ہے. میں حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرکزہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، میں اس کی زبانی جواب دینے لگا ہوں. فرمایا بات بالکل ٹھیک ہے، حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ابو بکر نہ ہوتا، لیکن رتبہ ابو بکر کا بڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ترتیب اور عادت اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ نبی کو اسی لیے نبی کو بھیجتے ہیں جوڑا جوڑا بنا کر. جوڑے جوڑے کمانا، ایک نبی جلال والا ایک نبی جمال والا، یوں جوڑے بھیجتے ہیں، ایک گرمی والا ایک نرمی والا، ایک سخت اور ایک نرم، یوں جوڑے جوڑے آتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت جلالی ہے، ان کے بعد اللہ نے نبوت دی ہے حضرت عیسیٰ کو. حضرت موسیٰ جلال والے، حضرت عیسیٰ جمال والے تھے، نرم والے تھے. یہ جوڑا پورا ہو گیا. اب حضور پاک آئے ہیں تو حضور پاک پہ غلبہ جلال کا نہیں جمال کا ہے، نرمی کا غلبہ ہے. اگر ان کے بعد ابو بکر ہوتے تو جوڑی پوری نہ ہو سکتی. فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر. یہ عمر اسی لیے تھے. اب توجہ رکھنا،
اسی لیے وہ کام اللہ نے حضرت عمر سے پورے کرائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, مشرک, منافق, مخالف اور منکر جتنا بھی متھا چڑھائے نا, یہ کام ہو کر رہے گا. اب توجہ رکھنا, میں ایک دو باتیں اسی آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. اب قرآن کریم نے بتایا نبی کو ہدایت دے کر بھیجا جاتا ہے. اب توجہ رکھو, ارسل یرسل ارسال, اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت دے کر, اسٹیج والے نہیں, عوام, ہدایت دے کر اللہ کیا کرتے, نبی کو بھیجتے ہیں. توجہ رکھو, اس سے علماء دیوبند کے عقائد کیسے ثابت ہوتے ہیں. میں ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون سے ایک استدلال کرتا ہوں. دیوبندیت کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. دیوبندیت کا عقیدہ ہے علم غیب کا خاصہ میرے اللہ کے پاس ہے. دیوبندیت کا عقیدہ ہے اللہ پاک ہر چیز پہ قادر اور مختار کل ہے. وہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. جو ہر جگہ موجود ہو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بولیے بھیجا جاتا ہے؟ نہیں بھیجا جاتا. اور نبی ہر جگہ موجود نہیں تھے تبھی کہا اسے بھیجا گیا. اس سے دیوبندیت کا عقیدہ ثابت ہوا. یہ جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ, تو یہ خدا کیوں کہتے ہیں ہم نے نبی کو بھیجا ہے؟ جو ہر جگہ اسے کیسے بھیجا جاتا ہے؟ اب توجہ رکھنا, ارسل رسولہ بالہدی, نبی کو ہدایت دے کر اللہ نے بھیجا ہے. اب بھیجنے والا خدا نبی کی ڈیوٹی لگائی, بھئی یہ ہدایت لو اور لوگوں کو دے دو. اور اس ہدایت کا معنی قرآن ہے. قرآن حضور پاک پہ اترنے سے پہلے حضور کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ حضور قرآن کو اترنے سے پہلے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ دیوبندیت کا عقیدہ خود قرآن بتاتا ہے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے نبی تیرے اوپر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ قرآن اتار کے ہم نے تجھے علم سکھایا ہے. قرآن اتار کے تجھے علم سکھایا ہے. تو پتہ چلا تمام غیوبات کے علم میرے خدا کے پاس ہے. اب تیسری چیز سمجھنا, دیوبندیت کا عقیدہ ہے نبی مختار کل نہیں, مختار کل خدا کی ذات ہے, تمام کائنات کا اختیار ہے. وہ بھی اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اختیار جس کے پاس ہوتا ہے اس کی تو ذمہ داری نہیں لگائی جاتی, ذمہ داری لگانے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے. میں جس کی ذمہ داری لگاؤں اختیار تو میرے پاس ہوگا, میں لگا رہا ہوں. ارسل رسولہ بالہدی, خدا نے نبی کو بھیجا ہے, ذمہ داری دی ہے, نبوت کی ڈیوٹی دی ہے. تو پتہ چلا تمام کائنات کے اختیار خدا کے پاس ہے. سمجھے؟ ایک شخص ایک دن ہمیں کہنے لگا میں دیوبندی نبی کی شان نہیں مانتے. میں نے کہا یاد رکھنا, ہم نہ بدعات والے نہ ہم الہاد والے, بلکہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں. بدعات کا معنی دین کو بڑھا دو, الہاد کا معنی دین کو گھٹا دو, اہل سنت والجماعت کا معنی اصلی اور حقیقتاً دین جیسے اللہ نے دیا ہے ویسے پہنچا دو. اب توجہ رکھو, میں آپ کی خدمت میں ایک بات کروں. بھئی قریب آپ کی مسجد ہے, آپ کہیں گے جی ہاں. میں نے کہا یہ جو مسجد ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہنا ہے مسجد. میں کہوں گا مسجد کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کہو گے گلی. اگر میں کہوں وہ بھی مسجد ہے یہ بھی مسجد ہے تو میں دین کو بڑھا رہا ہوں. اور اگر کہوں یہ بھی گلی اور مسجد بھی گلی ہے پھر میں دین کو گھٹا رہا ہوں. اگر دین بڑھا دو اسے بدعات کہتے ہیں, دین کو گھٹا دو اسے الہاد کہتے ہیں. اگر دین نہ گھٹاؤ اور نہ بڑھاؤ اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. جو بندی اہل سنت والجماعت والا ہے, نہ بدعات والا ہے نہ الہاد والا ہے. اب توجہ رکھنا, ایک دن ہمیں ایک بندہ کہنے لگا بے علماء دیوبند کا کیا کام ہے؟ آپ اس کام کے لیے جو کرتے ہو دنیا میں کام آپ کیا کرتے ہو؟ خدا نے تو دین اتارا, حضور نے دین سنایا, صحابہ نے دین پھیلایا, امام ابو حنیفہ نے دین لکھوایا. دیوبندیت کے کام کیا ہے؟ میں نے کہا سن, دیوبندیت کا کام دین اتارنا نہیں ہے, دین کو مزید لکھوانا نہیں ہے, دین کو مضبوط اور کیا کرائیں گے, وہ تو صحابہ کر گئے ہیں. دیوبندیت کا کام یہ ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب,
دیوبندی دین کے نام پہ دین میں بدعت داخل نہیں ہونے دیتا اور بدعت کے نام پہ دین میں کمی کر کے الحاد نہیں ہونے دیتا، کیونکہ دیوبندی دین کا چوکی دار ہے، دین کا پہرے دار ہے، ٹھیکے دار نہیں، ہم دین کے پہرے دار ہیں۔ اور پہرے دار کا کام یہ ہوتا ہے کہ گھر کی چیز کو باہر نہیں جانے دیتا اور باہر کے گند کو اندر نہیں آنے دیتا۔ دیوبندی دین کی ثابت شدہ مسئلے کو الحاد کے نام پہ ختم نہیں کرنے دیتے اور غیر ثابت شدہ مسئلے کو بدعات کے نام پہ گھر کا حصہ بننے نہیں دیتے۔ ہم دین کے پہرے دار ہیں، چوکی دار۔ اب توجہ رکھنا، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک شخص کہنے لگا دیوبندی درود پاک کے منکر ہیں۔ ہم نے کہا جی بتائیے، ہم نے کہاں درود کا انکار کیا ہے؟ میں نے کہا درود کا اقرار تو دیوبندی ہی کرتا ہے، سب سے زیادہ درود دیوبندی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جتنا درود دیوبند پڑھتا ہے اس سے بڑھ کے درود اور کوئی نہیں پڑھتا۔ کہنے لگا جی دلیل؟ میں نے کہا جی ہاں، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ قرآن کریم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ فضائل اعمال۔ میں نے رتبہ نہیں پوچھا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال کے تقریباً ہر صفحے پہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا مدارس ہمارے زیادہ، تعداد ہماری زیادہ، کتاب بھی ہم زیادہ پڑھتے ہیں، تو ہم تو بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہم درود نہیں پڑھتے؟ ایک شخص مجھے ایک دن کہنے لگا بھئی آپ درود نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، التحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، ہم تو درود کے قائل ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تم بیٹھ کے پڑھتے ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کھڑے ہو کے بھی تو پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا ہم کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا جب نماز میں ہوتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور جب جنازے میں ہوتے ہیں تو دوسری تکبیر میں کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہو گیا، بیٹھ کے بھی پڑھتے ہو، کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہو، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا نانا الزام اور بہتان نہ لگاؤ، دیوبندی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھتا ہے۔ جب ہم یہاں اپنے شہروں میں ہوتے ہیں پھر اللہم صلی اللہ کہہ کے خدا کے ذریعے حضور تک درود بھجواتے ہیں، اور جس وقت ہم حضور کے روضے پہ ہوتے ہیں پھر الصلاۃ والسلام پڑھ کے حضور کو سلام پیش کرتے، کیونکہ درود ایک تحفہ ہے اور تحفہ دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب سے پیش کیا جاتا ہے۔ بیٹا اگر باہر ہو، کوئی دوست آ رہا ہو ملک میں، تو وہاں سے کمبل خرید کے دے گا، میرے ابو کو دے دینا، میرے ابو کو یہ تحفہ میری طرف سے دینا، وہاں سے پھینک دو نا، کہے گا نانا بڑے کا ادب ہے، بڑے کو دور سے بھجوایا جاتا ہے۔ اور جب یہ بیٹا کمبل لے کے خود پاکستان ہے اور باپ کے سامنے ہو، پھر بھجوائے گا یا پیش کرے گا؟ پھر تو پیش کرے گا۔ تو ہم نے کہا جب ہم اپنے شہروں میں ہوتے ہیں پھر ہم درود اللہم صلی اللہ کر کے پڑھتے ہیں تاکہ وہاں بھجوا دے، اور جب حضور کے روضے پہ جاتے ہیں پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کر کے پیش کرتے۔ ہر جگہ سے ایک ہی بات والا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب تم اذان میں درود نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا اذان میں درود ہے؟ کہتے ہے نہیں، پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا یار لڑائی کی بات نہیں ہے، پھڈے کی بات نہیں ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے۔ ہم اذان میں درود نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ تو میں نے کہا کیا کریں؟ کہتے ہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا ایمان سے بتا، اگر آپ کو بھی کوئی کہے میں تو آپ کو ترتیب سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ بتاؤ یہ اذان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ کون سے صحابی دیتے تھے؟ بولیے بھائی، مسلم ان کو بلوانا بہت مشکل ہے، بلند آواز سے کون ہے؟ حضرت بلال۔ حضرت بلال کی اذان کتابوں سے اٹھا لو، اگر اذان میرے والی تو میں سچا، میرے دوست والی تو وہ سچا، فیصلہ ہو جائے گا۔ اس اذان میں یہ لفظ تھے؟ کہتے نہیں تھے۔ میں نے کہا پھر اذان بلالی تو میری ہوئی، تو مجھے کیوں کہتا ہے؟ میں تو اذان وہ دیتا ہوں جو حضور نے بلال نے حضور کے سامنے دی ہے۔ کہنے لگا اچھا، درود تو بہت نیکی والی چیز ہے، بہت اچھی عبادت ہے، اگر پڑھ لو تو کیا ہوتا ہے؟ مٹی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے، حرج کیا؟
اگر پڑھ لو تو کیا حرج ہے، پڑھ لو نا یار، درود ہے، ثواب کا کام ہے۔ میں نے کہا اچھا میں پڑھتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب تو دے دے۔ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا میں اذان میں درود پڑھتا ہوں، کیوں؟ تو کہتے ہیں اچھی چیز ہے تو پڑھ لو، اس میں حرج کون سا ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں، تو بتا صبح کی نماز جو فرض امام کے پیچھے پڑھتے ہو اس کی کتنی رکھتے ہیں؟ کتنی ہے؟ بولتے جائیں کتنی ہے؟ 2 رکھتے ہیں۔ 2 رکعتوں میں کتنے سجدے آتے ہیں؟ کتنے آتے ہیں؟ 4۔ میں نے کہا 5 کر لے۔ کتنے کر لے؟ کہنے لگا 9۔ میں نے کہا کیوں؟ سجدے کا انکار کیا تھا، وہ تو شیطان بن گیا تھا، تو سجدے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ تو 5 دفعہ پڑھ لے، 5 دفعہ سجدے کر لے، کیونکہ سجدہ تو بڑی عبادت ہے، سجدہ تو شیطان نے نہیں کیا تھا، مسلمان کو تو کر لینا چاہیے، جہاں 4 سجدے وہاں 5واں بھی کر لے۔ کہنے لگا نانا۔ میں نے کہا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں ہے۔ نیکی کا کام نہیں ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا کام نہیں ہے؟ کہتا ہے۔ میں نے کہا جہاں 4 ہیں وہاں 5واں بھی کر لو، اللہ مزید راضی ہوگا، نیکیاں اور ہوں گی۔ کہنے لگا مولوی صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، 5واں سجدہ بھی کر لوں لیکن نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، اگرچہ 5واں سجدہ جتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو ہم نہیں کریں گے، حضور نے نہیں سکھائی۔ میں نے کہا اذان کے شروع میں ہم درود نہیں پڑھیں گے کیونکہ درود جتنی بڑی نیکی بھی ہو حضور نے بلال کو نہیں سکھایا۔ تو کر تو ٹھیک، میں کروں تو غلط، یہ اصول کہاں سے لائے ہو؟ تیرے 10 روپے جیلی نہیں ہے، اصلی ہیں، چلتے ہیں، میرے 10 روپے کھوٹے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میں کروں تو گستاخ، میں کروں تو غلط۔ ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میلاد آپ نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ بتاؤ کرنا توجہ، میں نے کہا آپ بتاؤ کرنا چاہیے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا میلاد کریں، کہتے ہیں ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور بتا، کہتے ہیں حضور علیہ السلام اس گھر میں تشریف لاتے ہیں جس گھر میں میلاد ہوتا ہے، حضور کی وجہ سے میلاد والے گھر میں بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں اللہ کی متوجہ ہو کر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، تو غریب بندے کے گھر میں میلاد کر کے اسے سمجھاتا ہے حضور تیرے گھر آئیں گے۔ میں نے کہا جا کے کبھی اپنے پیر صاحب، اپنے مولوی صاحب سے بھی کہے کبھی تو بھی تو اپنے گھر میں میلاد کرا۔ مولوی صاحب نہیں کروے گا، پتہ ہے کیوں؟ وہ تو حلوہ لگے گا، روٹی کھلانی پڑے گی، پیسے لگیں گے، میرے گھر میں تو خرچہ ہو جائے گا، میں کیوں کراؤں؟ ایک غریب دا تن کپو تو اپنے گھر کرا دو راسن، تجھے ضرورت نہیں؟ تو مولوی کو حضور کے آنے کی برکت نہیں چاہیے؟ تو بھی تو گھر کرا لے، کیونکہ اس مولوی صاحب نے سیکھا ہی ہے بھی لوگوں سے لینا ہے، دینا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کھوج پیائی، افسرہ کی سمجھتے ہیں کھوج جٹھا پیائی، تو ایک بندے نے اوپر سے کہا مولوی صاحب تلے تو پیا ہے، اور تو میں کو ہاتھ دے چا میں تک کڈا، ہاتھ دے دو میں تمہیں نکالوں۔ مولوی صاحب نے ہاتھ نہیں دیا، وہ ڈوب رہا۔ اس نے کہا بڑی عجیب، انہوں نے کہا ہاتھ نہیں یار میں تک کڈا۔ ایک اور بندہ آیا تو وہ اس مولوی صاحب کو جانتا تھا، پر نے کہا مولوی صاحب اس کو یوں نہ کہے، اسے کہے ہاتھ لے لے، اس نے لینا سیکھے دینا نہیں، تو وہاں کہ ہاتھ گھن جاؤ کوئی میں پکڑ کے باہر نکل۔ یہ تو اپنے گھر میں مولوی صاحب تو نہیں کرائے گا نا، ایک غریب دی جان تیل کٹواؤں واسطے بیٹھے تو کرا، تجھے ضرورت نہیں ہے، تیرا مولوی کرا لینا۔ مولوی نے تو ایک دن اپنے گھر میں میلاد نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو کھلانا پڑے گا، اس نے تو کھانا سیکھا ہے۔ میں نے کہا اگر تو نہیں کرائے گا مجھے کیوں کہتے؟ اور دوسری بات اگلی، ایک شخص مجھے ایک دن کہنے لگا بھائی صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے لیے جلوس نکالا تھا۔ میں نے کہا دکھاؤ کہاں ہے؟ کہتے یہ لو حدیث کی کتاب ہے، اتنے 100 صحابہ مدینے میں حضور کا استقبال کرنے کے لیے جلوس نکالے، تم کہتے ہو نہ نکالو۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، اس حدیث کو پورا ماننا چاہیے یا ادھورا؟ کہتے ہیں پورا۔ میں نے کہا کتنی بار صحابہ نے نکالا؟ ہر سال۔ بولی ہر سال؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے زندگی میں ایک۔ تو میں نے کہا تو ہر سال کی تو کٹے ایک۔ دوسری بات، اگر مجھے کہتے ہو کہ میں بھی جلوس یوں نکالوں تو اس سے معاملہ تیرا عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا صحابہ کس لیے جلوس نکال رہے تھے؟ کہتے اس لیے نکال رہے تھے تاکہ حضور کو لے کر آ جائیں، کیونکہ حضور مکہ سے روانہ ہو چکے تھے، مدینہ آنے لگے تھے، تو صحابہ نے استقبال کر کے لینے گئے۔ میں نے کہا حاضر ناظر تو ٹوٹ گیا، حضور تو وہاں بھی تھے اور یہاں بھی تھے، اب استقبال کرنے کیوں جا رہے ہیں؟
اب استقبال کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ استقبال کرنے تو تبھی جا رہے ہیں، پھر حاضر ناظر کا مسئلہ کی، پھر تو دیوبندی سچ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ معاملہ کہا ہے۔ اب توجہ رکھو، میں نے آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، یہ 4 مسئلے ایسے ہیں جو علماء دیوبند بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، آپ علیہ السلام مختار کل نہیں ہے، عالم الغیب بھی نہیں ہے، خدا کی ذات ہے، اور نبی علیہ السلام حاصل ناظر بھی نہیں ہے، وہ خدا کی صفت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مانے نبی انسان نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے پھر حضور پاک کے والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور انسان ہے تو ماں ہے، انسان ہے تو والد ہے، انسان ہے تو نانا نانی ہے۔ کتابوں میں حضور کے والد کا نام ملتا ہے، حضرت عبداللہ والدہ کا نام ملتا ہے، حضرت آمنہ دادی کا نام ملتا ہے، فاطمہ بنت عمر دادے کا نام ملتا ہے، حضرت شیبۃ الحمد عبد المطلب نانے کا نام ملتا ہے، حضرت وہب نانی کا نام ملتا ہے، حضرت برہ۔ یہ خاندان پیغمبر کا تب ہے جب نبی انسان بن کر تشریف لائے، اور حضور اعلیٰ درجے کے انسان ہے۔ ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا تم نبی کو انسان کہہ کے نبی کے گستاخ ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں انسان سے تو گناہ ہوتا ہے، تو اس کا معنی نبی سے گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نانا ہماری زبان جل جائے، ہم کیوں کہتے ہیں نبی سے گناہ ہو؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی کے تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ بات کیسے کرتے ہیں؟ کہنے لگا جب انسان ہے تو انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نبی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نبی سے غلطی اور گناہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا اچھا میں تجھے دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ سدھی انگلی کو گھیو لینے نکلے تو ڈنگی انگل لا تو دوسرے طریقے سے سمجھے کہ جی پوچھئے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، یہ جو آپ یہاں سے کبھی حج پہ گئے ہو؟ کہتا ہے جی گیا ہوں۔ میں نے کہا طواف کے بعد وہاں کنویں سے کچھ نکال کے پیا تھا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا کیا پیا ہے؟ کہتے ہیں آب زمزم۔ میں نے کہا آب زمزم کیا ہے؟ دودھ کا نام ہے؟ جام شیریں کا نام ہے؟ کسی بوتل کا نام ہے؟ کولڈ ڈرنکس کا نام ہے؟ کہنے لگے نہیں آب زمزم تو پانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آب زمزم کیا ہے؟ کہتے ہیں پانی ہے۔ میں نے کہا پکا رہنا، یہ بتا جب تو مسجد آیا ہے استنجا کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا وضو کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا کس چیز سے کیا ہے؟ کہتے ہیں پانی سے۔ میں نے کہا کیوں؟ پانی سے استنجا بھی کیا اور وضو بھی کیا اور پانی نالے میں گرا دیا، یہ نالے میں جانے والا بھی پانی اور وہ آب زمزم بھی پانی، یہ تو دونوں ایک ہو گئے، اس کا معنی اس سے بھی استنجا ہو سکتا ہے، تو آب زمزم کا گستاخ ہے۔ کہنے لگے نہیں مولوی صاحب، وہ بھی پانی اور یہ بھی پانی، اس کے رتبے میں فرق ہے۔ اس پانی کو چوما جاتا ہے، آنکھوں پہ لگایا جاتا ہے، اس پانی کو نالے میں پھینکا جاتا ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی طرح نبی بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، خطا ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، غلطی اور گناہ نہیں ہے، رتبے میں فرق ہے۔ جیسے دو پانیوں کے رتبے میں فرق ہو تو آب زمزم کا گستاخ نہیں ہے، دو انسانوں کے رتبے میں فرق ہو، میں گستاخ رسول کیسے ہوں؟ یہی تو ہم سمجھا کے تھک گئے، اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا۔ اس دن ایک شخص مجھے ملا، کہنے لگا تم سے بڑا گستاخ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اگر والد بیٹھا ہو اور والد کی موجودگی میں بیٹا کہے والد نہیں ہے میں ہوں تو بیٹا گستاخ ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا، اسی لیے کہ باپ بیٹھا ہے، یہ کیوں باپ کے بیٹھنے کا انکار کرتا ہے؟ کہتے ہیں نبی موجود ہو اور تم دیوبندی کہتے ہو نبی نہیں ہے تو نبی کے گستاخ ہو، جیسے بیٹا کہے باپ نہیں ہے، نبی تو ہے تو آپ کیوں کہتے ہو گستاخ ہے؟ آپ کیوں کہتے ہو نہیں ہے؟ گستاخی ہے۔ میں نے کہا اگر یہی اصول میں حضرت پہ لگا دوں نا تو آپ ڈبل گستاخ ثابت ہو گے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا مجھے بتائیے، آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا کس کے پیچھے؟ کہتے ہیں فتح اللہ امام کے پیچھے۔ میں نے کہا فتح اللہ نے کیا پڑھایا؟ کہتے ہیں عصر کی نماز۔ میں نے کہا کیوں؟ جب نبی موجود ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، فتح اللہ کے پیچھے کیوں پڑھی؟ جمعہ امام کے پیچھے، نماز امام کے پیچھے، جنازہ امام کے پیچھے، عید امام کے پیچھے، نبی موجود ہے، اس سے کیسی جرأت ہوئی ہے مصلی پہ آئے؟ حضور کے دور میں تو ابوبکر، عمر، عثمان و علی مصلی پہ نہیں آتے تھے، جب تک حضور کا حکم نہ آیا، صدیق آگے نہ ہوئے، تو تیرا امام حضور کی موجودگی میں نماز پڑھاتا ہے تو گستاخ رسول نہیں ہے؟ اب فوراً پینترا بدلا، مجھے کہنے لگا اچھا اگر یہی بات ہے تو تمہارے نزدیک اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، پھر تم بھی اماموں کے پیچھے نہ پڑھو، اللہ کے پیچھے پڑھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تجھے دو جواب دیتا ہوں۔ پہلا جواب تو یہی ہے کہ میری سوال میں اتنی طاقت تھی کہ تجھے دنیا میں اور کوئی نہ ملا تو ڈائریکٹ خدا کی مثال لے کر آیا۔
اب دوسری مثال دیتا ہوں. میں نے کہا خدا کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، مخلوق کے اندر خدا کی مثال مت دو، مخلوق کی مثال دو، خدا کی تو مثال دے ہی نہیں سکتے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی تو مثال ہے نہیں، تو کس بنیاد پہ خدا کی مثال دیتا؟ اور آپ عوام، میں آپ کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اگر تو خدا کی مثال دیتا ہے تو خدا پہ نماز فرض ہے؟ بولیے فرض ہے، تو خدا کی تو بات ہی نہیں ہے. اللہ تو نماز کے مکلف ہی نہیں ہے. حضور پاک نماز کے مکلف ہے، حضور پہ نماز فرض تھی. بلکہ دیوبندیت کا عقیدہ نبی تو قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا تجھے چاہیے تو امام کے پیچھے نہ پڑھ، حضور کے پیچھے پڑھ. لیکن یہ بہت مولوی صاحب نہیں سکھائے گا. اگر سکھائے نا کہ نماز حضور کے پیچھے پڑھو، وال مولوی صاحب کی تنخواہ ہی ویندی ہے تو امامت تے خطابت ہی ویندی ہے، پھر یہ سب جائے گا، نہیں بتایا جائے گا. تو دیوبندیت کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے، ہر جگہ موجود ہوتے، پھر حضور کی ہجرت کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہجرت کا معنی ہے مکہ چھوڑا مدینہ آئے، پھر ہجرت کا معنی فائدہ ہی نہیں ہوا. حضور تو مکہ میں بھی ہیں، مدینہ میں بھی. یاد رکھیں جو کہے نبی ہر جگہ ہے نا، یہ معراج کا منکر ہے. کیونکہ معراج کا کیا معنی ہے؟ حضور نے زمین کو چھوڑا، آسمان پہ گئے ہیں. حضور ہر جگہ ہے تو زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے. معراج کا معنی. تو میری بات کا مقصد تھا کہ دیوبندیت نے دین کو ویسے سمجھا ہے جیسے اللہ نے دین دے کر بھیجا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ دین نبی کو دے کر بھیجتے ہیں حق بات کو دنیا میں ڈنکا بجانے کے لیے، چاہے منکر جتنا ہی روتا پھرے، حق بات کا ڈنکا دنیا میں بج کر رہے گا. اور اللہ پاک نے دیوبندیت کو ایسا نوازا ہے. میں خلاصے کے طور پہ آخری بات کرتا ہوں، پچھلے دوروں میں دین کو چمکانے والے خلفائے راشدین تھے، اس دور پہ دین کو چمکانے والے علماء دیوبند. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے دین کو چمکایا اور دنیا میں پھیلایا. ان کی اولاد ہے علماء دیوبند. اٹھائیے سوانح حیات علماء دیوبند کی. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری محمد طیب کاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صدیق اکبر کی اولاد ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر کی اولاد ہیں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا حضرت عثمان کی اولاد ہے سید اصغر حسین دیوبندی، سید حسین احمد مدنی، مولانا انور شاہ کشمیری، حضرت علی کی اولاد ہے. اس وقت خلفائے راشدین دین کے وارث تھے. اب علماء دیوبند یہ ان کی اولادوں نے اپنایا ہے. تو اس لیے دیوبندیت کے بارے میں یہ بات مت کہنا کہ یہ گستاخ ہے. اگر دیوبندی گستاخ ہے نا، میں نے اس دن ایک دوست کو کہا، میں نے کہا پھر گستاخ کو تو ڈس مارا جاتا ہے، ان کے ساتھ اتحاد کر کے پیچھے نہیں رہا جاتا. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے تو تمہارے نورانی صاحب ساتھ تھے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ ہے تو پھر بھی وہ ساتھ ہے. تو مشرک کے ساتھ اتحاد نہیں کیا جاتا، اسے خیر مانا جاتا ہے. میں نے کہا ہم گستاخ بھی ہیں، ہمارے ساتھ اتحاد میں بھی چلتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ معاملہ چھوڑو، عمل سے رہنے دو تاکہ عمل کی زندگی رہے. مجھے ابھی دوست بتا رہے تھے، بعض دوستوں نے کہا جو میلاد نہ منائے اس سے بڑا بے ایمان دنیا میں کوئی نہیں ہے، جھنڈیاں نہ لگائے، چراغاں نہ کرے، یہ کام نہ کرے. میں نے کہا میں معذرت سے کہوں گا، آپ نے بات کی ہے تو میں جواب دے رہا ہوں، جو یہ کام نہ کرے وہ غلط ہے. آپ اٹھائیے بریلوی طبقہ، ہمارے جو دوست ہیں، ان کی کتاب فتاوی مظہریہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے میلاد النبی کا جلوس 1931 میں شروع ہوا ہے، اور 1931 میں 10 سال پہلے مولانا احمد رضا خان بریلوی فوت ہوئے ہیں. تو 10 سال بعد جلوس شروع ہوا، جھنڈیاں شروع ہوئی، یہ معاملات شروع ہوئے. تو 10 سال پہلے احمد رضا خان فوت ہوا ہے، اس نے نہ جلوس نکالا، نہ جھنڈی لگائی، نہ چراغاں کیا، نہ یہ کام کیے ہیں. اگر مجھے بے ایمان کہتا ہے تو فتویٰ اس پہ بھی جائے گا، پھر مجھے اس کے ساتھ ٹھہرا یا اس کو میرے ساتھ ٹھہرا. اگر گستاخ میں ہوں تو اسے بھی میرے ساتھ لیا. امام احمد رضا خان اس نے بھی یہ کام نہیں کیے، پھر اس سے میرے ساتھ ٹھہرا. اور اگر وہ عاشق ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ ٹھہرا. میں اتھا تے او اتھا ایک ہی میں تھی سکتے. ٹھیک ہے، بکھر اپنی جگہ ہے، سکھر اپنی جگہ ہے، یوں معاملہ نہیں ہو سکتا. چلو یہ تو میں نے جواب دے دیا. نبی علیہ السلام ہر قبر میں شکل دکھانے کی کوئی حدیث ہے؟ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز. جب مردے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مردے کی قبر میں آتے ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، آپ کا معنی یہی ہے
ہر مردے کی قبر میں حضور پاک آتے ہیں تو بعض بندوں کی قبریں تو جہنم کا گڑھا ہے. القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, جہنم گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا نہیں ہے؟ اگر حضور ہر قبر میں آتے ہیں تو منافق سے بھی پوچھا جاتا ہے اس جہنم کے گڑھے میں تو نبی کے آنے کی بات کرتا ہے, ابھی گستاخ میں ہوں تو نہیں ہے؟ ہاں اس کی شکل دکھائی جاتی ہے, شکل مبارک دکھانا کو برا نہیں ہے. حدیث پاک میں جو کہا جاتا ہے نا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتے ہیں, ایک دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا اس کہتے ہیں نا تو اس قریب والے کو کہتے ہیں, اس کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے, حضرت ابراہیم فرماتے تھے یہ ستارہ, ستارے کو تو وہ کہنا چاہیے. میں نے کہا وہ دور ہے, قریب والے کو کیوں کہتے ہیں, وہ کہنا چاہیے تھا. یہ کیوں کہا تھا ھذا ربی فلما رأوا کوكبا قال ھذا ربی, ستارے کو یہ کیوں کہا ہے, ھذا کیوں کہا ہے, تلکا اور ذالکا کہنے لگا اصل میں چیز جتنی بھی دور ہو لیکن فاصلے ہٹ جائیں تو یہ کہا جاتا ہے, اس کہا جاتا ہے. میں نے کہا اسی طرح حضور روزے میں ہے, مردہ اپنی قبر میں ہے, فاصلے اتار دیے جاتے ہیں تو ھذا کہا جاتا ہے. یہ کہاں سے نکلا بھائی, یوں کیا جاتا ہے. اس لیے ان معاملات سے پرہیز کریں. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے.